ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں ایک پرانا پاکستانی پاسپورٹ دکھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے سیر و تفریح پہ آپ سے گفتگو کروں گا، تو وہ پاسپورٹ میں دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس میں خاص بات آپ کو کیا نظر آتی ہے، اور یہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے 1973 کا۔ اور پھر ایک خاص بات اس میں اور یہ کہ یہ چند ممالک ہیں، 87 اس میں کنٹریز کے نام ہیں جہاں پہ آپ اس پاسپورٹ پہ سفر کر سکتے ہیں۔ تو قابل ذکر جو بات ہے وہ پہلی تو یہ کہ 1973 کا یہ پاسپورٹ ہے، اور دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن اس پاسپورٹ میں ابھی بنگلہ زبان میں لکھا ہوا ہے پاکستان پاسپورٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور دوسری جو بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جو 87 ملکوں کے نام ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ نہیں ہے، انڈیا بھی نہیں ہے، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں چائنا بھی نہیں ہے، چونکہ چائنا بھی ان دنوں میں دوست تو پاکستان کا تھا، لیکن وہاں پہ کمیونزم کی حکومت تھی اور پاکستان کو آئیڈیالوجیکلی جو ہے کمیونزم قابل قبول نہیں تھا، اور اس لیے چائنا جانے کے لیے بھی خاص اجازت چاہیے تھی، اور اس میں روس یعنی سوویت یونین بھی نہیں تھا، اور بہت سارے ممالک جو بھی کمیونسٹ کنٹریز ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ تو پاکستان میں ان دنوں میں پاسپورٹ آسان ہو گیا تھا بنوانا، اور میں نے بھی بنوایا تھا، لیکن پھر ویزا جو ہے مشکل ہوتا گیا، جبکہ اس سے پہلے 50s میں اور 60s میں پاسپورٹ مشکل سے بنتا تھا۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ کو کوئی جواز چاہیے ہوتا تھا کہ کیوں آپ بنوا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، اور پھر ایک پولیس ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ تو لیکن ویزا آسان تھا۔ میں آپ کو تو پھر ویزا جو ہے آہستہ آہستہ مشکل ہوتا گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1974 اور 1975 میں نے خود پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کیا ہے فن لینڈ، سویڈن اور ناروے بغیر ویزا لیے۔ اور جرمنی میں جب میں گیا 1976 میں، تو جب میں نے اس سے پہلے 5-6 مہینہ پہلے ویزے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب میں وہاں پہ ڈنمارک سے ٹرین پہ چڑھا، بلکہ ڈنمارک میں تھا میں، تو پتہ چلا کہ جرمنی کے لیے ویزا چاہیے، اور لیکن ویزا میں نے نہیں لیا اور میں ٹرین پہ بیٹھ گیا۔ خیر مجھے انہوں نے بارڈر پہ اتارا، لیکن پھر مجھے انہوں نے ویزا وہاں پہ لگا دیا۔ تو پاکستانی پاسپورٹ پہ آسانی سے ویزا بھی لگ جاتا تھا، لیکن ویزے کے بغیر بھی سفر کرنا آسان تھا، اور بہت سارے ممالک میں ویزے نہیں چاہیے ہوتے تھے۔ جاپان میں گیا 87 میں تو ویزا چاہیے ہوتا تھا، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ 86 تک، شاید وہ 86 میں گئے تھے، تو ویزا درکار نہیں تھا۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ مشکل اور پھر تقریباً ناممکن ہوتا گیا۔ چلیں اس پہ پھر آگے اور بات کروں گا میں، لیکن آج ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو حب الوطنی اور قومی نغمے اور ملی نغمے، اس معاملے پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قومیت اور ملک یہ کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتے۔ جب اقوام متحدہ بنا تھا تو شاید 43 ممالک تھے 1945 میں، اور اب ان کی تعداد بڑھ کے 195 ہو گئی ہے۔ کچھ ملک ہم جانتے ہیں جو ٹوٹے اور کچھ بنے۔ پاکستان کے ٹوٹنے سے بنگلہ دیش بنا، سوویت یونین کے ٹوٹنے سے 15 ممالک آئے وجود میں، جس میں ازبکستان وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح چیکوسلوواکیہ جو تھا وہ 2 حصوں میں ٹوٹ کے ہو گیا، چیکیا اور سلوواکیہ، اور 2 جرمنی تھے، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی۔ ویسٹ جرمنی کا سرکاری نام تھا فیڈرل ریپبلک آف جرمنی، ایسٹ جرمنی کا نام تھا جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک DDR۔ وہ پھر اب ایک ہو گئے ہیں۔
اسی طرح ایتھوپیا سے نکلا ایریٹریا، اور بھی ایک آدھ ایگزامپلس ہیں۔ یمن جو ہے وہ پہلے یمن تھا، پھر دو بن گیا، نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن، پھر وہ ایک یمن بن گیا۔ تو اسی طرح جو پاسپورٹ یا آپ کہہ لیں جو قومیت وہ بھی بدلتی ہے، اور اس کا جو بہترین ایک ایگزامپل میں دے سکتا ہوں وہ ہے شیخ مجیب الرحمن، جس کو کہ تقریباً سارے پاکستانی جانتے ہیں۔ تو شیخ مجیب الرحمن جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے 1920 میں، انتقال ان کا ہوا 1975 میں۔ تو 1920 سے لے کے 1947 تک وہ انڈین شہری تھے، یعنی اگر وہ پاسپورٹ لیتے تو وہ برٹش انڈیا کا پاسپورٹ ہوتا، اور وہ سیاست میں ایکٹیو تھے کلکتے میں اور ڈھاکے میں، اور بہت ہی ایکٹیو تھے ایز این انڈین سٹیزن، ایک انڈین شہری ہو کے، یا برٹش انڈین آپ کہہ لیں۔ اس کے بعد جب پاکستان بنتا ہے اور ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کا وہ کیپٹل بنتا ہے، اور ایسٹ بنگال جو ہے وہ بنتا ہے مشرقی پاکستان، تو شیخ مجیب الرحمن وہاں پہ سیاسی طور پہ بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں 1954-55 میں وہ وہاں پہ صوبائی یعنی پروونشل ایک منسٹر بھی بنتے ہیں، اور بہت ایکٹیو رہے۔ اس کے بعد سے پھر پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو تھے ایز این اپوزیشن لیڈر، اور پھر وہ بنگلہ دیش کے بانی بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بابا قوم بنے بنگلہ دیش کے، اور پھر 1975 میں جب انتقال ہوا تو وہاں کے صدر بھی تھے اور بابا قوم بھی۔ تو گویا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے 3 قومیت ان کی رہی، برٹش انڈین، پھر پاکستانی، پھر بنگلہ دیشی۔ اسی طرح ازبکستان کا اگر کوئی شہری ہے ابھی، تو وہ اگر جو ابھی 100 سال کا ہوگا، تو وہ یا اس سے پہلے کچھ اگر ہم بات کرتے تو وہ شہری ہوگا یہ زارسٹ رشا کا، جب زار کا زمانہ تھا، پھر وہاں پہ بنتا ہے سوویت یونین، تو وہ سوویت یونین کا ایک شہری بن گیا، اور پھر سوویت یونین جب ٹوٹا 1991 میں، تو وہ بن گیا ایک ازبکستان کا ایک شہری۔ اسی لحاظ سے اس کے پاسپورٹ بھی بدلتے گئے۔ تو یہ جو قومیت اور پاسپورٹ اور حب الوطنی، یہ بھی ذرا ایسی کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہوتی ہے، اور قومیں اور قومیتیں بدلتی ہیں، لوگوں کی وفاداریاں بھی اسی لحاظ سے بدلتی ہیں، لیکن قومی نغمے اور جو ہمارے جو گانے ہوتے ہیں وہ جس طرح کی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں وہ حقیقت سے کافی دور ہوتی ہے۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے، بلکہ سب نے ہی میرے خیال میں سنا ہوگا مہندر کپور کا ایک گانا جو فلمی گانا ہے میرے خیال میں، جس کے الفاظ ہیں: میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، اگلے ہیرے موتی، میرے دیش کی دھرتی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ سناتا ہوں: میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، اگلے ہیرے موتی، میرے دیش کی دھرتی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ انڈیا میں، یہ چونکہ انڈین گانا، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو انڈیا میں جو ایک غریب آدمی ہے جس کے لیے کہ بچوں کو روٹی کھلانا بھی روز مرہ طور پہ ایک مسئلہ ہے، وہ جب یہ گانا سنتا ہوگا تو پھر اس کے دل میں کیا باتیں آتی ہوں گی؟ یا جو غریب بچے ہیں جو کوڑے سے نکال کے کھاتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے، اگلے ہیرے موتی۔ یہی حال پاکستان میں ہے، یہی بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش کا جو قومی ترانہ ہے وہ ہے آمار سونار بنگلہ، یعنی میرا سنہرا بنگال۔ پاکستان میں تو ملی نغموں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور سارے میں تقریباً یہی کہ بس کیا بات ہے ہمارے وطن کی، اور بس سونا چاندی اور شہد اور دودھ کی نہریں، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اور بنگلہ دیش کا بتایا آمار سونار بنگلہ، انڈیا کا آپ کو اس سے پہلے سنایا۔ تو ابھی 3-4 روز پہلے بی بی سی پہ ایک خبر تھی کہ ایک شخص جسے نوکری کے بہانے وہاں پہ مہاراشٹرا میں عثمان آباد کے ضلع میں میرے خیال میں وہاں پہ دھوکہ دے کے اسے لے گئے، وہ بیچارہ مزدور آدمی،
کہ تمہیں پیسے کھانا سارا ملے گا، اچھے پیسے ملیں گے، اور جا کے اسے پھر کنواں کھودنے میں لگوا دیا، اور 12-14 گھنٹے روزانہ کام کرتا تھا، اور اتنا سخت کام کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، تو انہیں کوئی چرس وغیرہ دے دیتے تھے اور زنجیروں سے باندھ کے انہیں سلاتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو پھر اس نے کہا کہ اس طرح مر جانے سے بہتر ہے کہ میں بھاگنے کی کوشش کروں۔ تو خیر کسی طرح سے وہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا رات کو، پھر وہاں سے بھاگ کے گیا، پھر اس نے پولیس کو بتایا، تو پولیس نے آ کے وہاں سے کوئی 12 لوگوں کو نکالا، جو 2-3 مہینے سے اسی طرح غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بہت ہی سخت مظالم ان کے اوپر ہوتے تھے، اور 12 لوگ وہاں سے نکالے گئے۔ اچھا، یہ حقیقت جو ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ ایک بار میں کافی سالوں پہلے ایک فیصل آباد کے ایک صاحب تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا، ان کا نام تھا مقصود، انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک سالہ جو ان کا کزن بھی تھا، وہ لاہور سے اغوا ہو گیا، اور پھر کسی طرح معلوم کرتے 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 پتہ چلا کہ وہ انہیں معلوم نہیں ہوا، تو پھر اس لڑکے نے کئی مہینے بعد کہیں سے فون کیا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، آپ آ کر مجھے لے جائیں۔ بہرحال تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً لاہور سے بائی روڈ یہ 7-8 گھنٹے کا سفر کیا، اور پھر اس کو لے کر آئے۔ اس نے جو کہانی بتائی وہ یہ تھی کہ اسے اغوا کر کے لے گئے، پہلے ایک بڑی کوٹھی میں رکھا، پھر وہاں سے کہیں اور لے گئے، تو پھر اس سے اور بھی بہت سارے لڑکے اس طرح وہاں پہ تھے، اور یہ پتھر توڑواتے تھے، اور رات کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے انہیں سلاتے تھے۔ پہرے دینے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ کتے بھی تھے۔ بہرحال اس نے بھی اسی طرح سے، جس طرح انڈیا کی اس شخص نے، وہ وہاں سے پھر بھاگا نکلا، اور بڑی مشکلات کے ساتھ وہ وہاں پہ واپس آ کے بچ گیا وہاں سے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں، لیکن میں کبھی نہیں سنتا کہ کوئی سیاسی پارٹی اس کے اوپر بہت بڑا کوئی جلسہ کرے یا کوئی مہم چلائے۔ بلکہ انڈیا کی، ہاں، یہ جو کہانی آپ کو بتائی میں نے انڈیا کے بھی جو 12-14 لوگ وہاں پہ بچائے گئے، اسی کو جب میں نے پڑھا تو پھر ایک اور خبر ملی اسی سے لنکڈ، وہ BBC کی 11 جولائی 2014 کی۔ اس میں 2 لڑکوں کی کہانی ہے کہ وہ کئی اسی طرح وہ انہیں لے گئے اور دھوکہ دے کے انہیں غلامی کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے۔ تو ایک کا نام تھا دیالو نیال، وہ بھی، اور ایک اور لڑکا بھاگا۔ انہیں جب انہوں نے پکڑا تو انہیں پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، انہیں لٹا کے ہاتھ میں انہوں نے ایک چاقو بڑا سا پکڑا ہوا تھا، اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ چوائس ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تمہارا ایک پیر کاٹیں یا ہاتھ کاٹیں یا تمہاری گردن کاٹیں۔ تو ظاہر ہے اس نے کہا کہ بھائی میرا ہاتھ کاٹ دو ایک۔ تو ان دونوں لڑکوں کے دائیں ہاتھ انہوں نے کلائی سے انہوں نے کاٹ دیے، اور پھر اس آرٹیکل کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت ہمارے بر صغیر کی، لوگوں کی، اور ملکوں میں بھی ہے، لیکن بر صغیر کو چونکہ ہم جانتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں، تو جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے سب کو پتہ ہے کہ لاتعداد لڑکے اور آدمی اور عورت یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، 12, 14, 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، کوئی انہیں تنخواہ نہیں ملتی، مشکل سے انہیں 2 روٹی چائے یہ ملتا ہے، اور یہ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پولیس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1980s اور 1990s میں اخباروں میں یہ خبریں آتی رہیں کہ پولیس نے سندھ میں پرائیویٹ جیلز پکڑے ہیں جہاں پہ اتنے لوگ بند تھے یا مزدوری کرنے پہ مجبور تھے، تو پھر انہیں بچا کے لاتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اس طرح کے جو پرائیویٹ جیلز ہیں، یا جہاں پہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جا کے محنت مزدوری کرواتے ہیں اور زنجیروں میں باندھ کے رکھتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ علاقائی پولیس کو اس کا
پتہ نہیں ہوتا ہو. لیکن جو قابل افسوس بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس موضوع پہ کوئی مہم چلائیں یا کوئی شور مچائیں، چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر ہوں. چھوٹے چھوٹے معاملات پہ بہت شور مچتا ہے، لیکن یہ ایسا ایک معاملہ ہے جس میں کہ میرے خیال میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنی غلامی کی زندگی میں، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو لیکن گانے ہمارے ہیں کہ دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی. پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ یا ان کے جو بچے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیوں ہم ایسی زندگی ہے ہماری جب کہ لوگ بڑی آرام کی اور بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہی ہے کہ پھر انہیں خیال آتا ہوگا کہ آگے چل کر اس کا کوئی انصاف ہوگا، اوپر کوئی ہے جو انصاف کرے گا، اور اسی امید میں وہ مجبور ہیں کہ اس طرح وہ زندہ رہیں. تو اس پہ میرے خیال میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حب الوطنی اور قوم پرستی اور ملی نغمے اور قومی نغمے تو ہم بہت گاتے ہیں اور سنتے ہیں اور آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے جو بیچارے بہت ہی ٹیریبل لائف ہے ان کی اور ان کے بچوں کی. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.